اچھی زندگی دیکھنے کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کم لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا رویہ کیا ہے کہ ہم ساری رات خواب دیکھتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں۔ جو انسان ساری رات خواب دیکھے اور سارا دن سوئے تو وہ اپنی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت دور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جہالت دور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر ایک مقام حاصل کریں، تو اس کے لیے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے جو چیز ریکوائر کرتا ہے وہ ہے سب سے پہلی چیز محنت۔ کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ حضرات نے کرنا کیا ہے آگے؟ دیکھیں، ہم نے آپ کو ایک ٹول دیا، ہم نے آپ کو ایک سلائی مشین دی اور جن خواتین کو سکھایا اور جن کو نہیں سکھایا وہ سیکھیں گی، جو سیکھ گئی ہیں اب انہوں نے اس ٹول کو استعمال کرنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ جب وہ اس ٹول کو استعمال کریں گی، محنت کریں گی، دنیا کے اندر جیسے ہی انسان آیا، انسان کے ساتھ لباس آیا، یعنی لباس اور انسان کی تاریخ دونوں ایک ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے، آتے ہوئے بے لباس آتا ہے، جاتے ہوئے کفن کے ساتھ جاتا ہے اور کفن کو سیا نہیں جاتا۔ لیکن انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر لباس کے کوئی بھی انسان دنیا میں زندگی نہیں گزارتا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو۔ ایک انسان بالکل بھوکا ننگا بالکل غریب ہوگا، اس کے جسم پہ بھی لباس ہوگا، اگرچہ پھٹا ہوا ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ بغیر لباس کے کوئی انسان نہیں رہتا، اور اس لباس کو جو ہے سیا جاتا ہے۔ جب سے کائنات بنی لباس کو سیا جائے گا، اور انسان نے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ آج بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملے ہیں، لومیں ہیں اور لباس کو سیتی ہیں، مشینیں ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، دنیا کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ کپڑے کی انڈسٹری ہے اور لباس کو سینے کی انڈسٹری ہے۔ آپ میں سے کوئی خاتون جس کو آج سلائی مشین دی جا رہی ہے، وہ یہ خواب دیکھے کہ میں انشاءاللہ 1 سال کے اندر میرے پاس 10 سلائی مشینیں ہوں گی اور میں 10 لڑکیوں کو اپنے پاس رکھوں گی اور ان کو سکھاؤں گی اور ان سے کام لوں گی، اور میں 1 سال کے اندر جو ہے اپنی غربت کو دور کروں گی۔ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 سال کے اندر آپ اپنی غربت کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ لباس آپ نے اپنا سینا ہے، اپنے بچوں کا سینا ہے، اپنے محلے والوں کا سینا ہے، اپنے علاقے والوں کا سینا ہے۔ پھر آپ کا کام بڑھے گا تو آپ فیکٹریوں سے آرڈر لے کے آئیں گے۔ تو آپ ایک خاتون جس کو یہ سلائی مشین ملے گی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک سلائی مشین ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے جو ہے ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے، اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے غربت کو دور کرنا ہے، میں نے اس بیماری سے، اس گند سے، اس غلاظت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہوگا کامیابی۔ تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ سب حضرات انشاءاللہ محنت کریں گی نا، جن خواتین کو مل رہی ہے، اور اپنی غربت کو دور کریں گی انشاءاللہ، اور اپنے میاں کو سپورٹ کریں گی، اپنے والد کو سپورٹ کریں گی، اپنے بھائی کو سپورٹ کریں گی۔ ایک جو بات میں نے بڑی اہم کرنی ہے، دیکھیں میری بہنوں، مرد کو محنت کرنی پڑتی ہے عزت بنانے کے لیے، لیکن عورت پیدائشی عزت لے کے پیدا ہوتی ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی عزت دی ہے۔ اور اس کی عزت کس میں ہے؟ اس کی عزت ہے گھر کے اندر، 4 دیواری کے اندر، پردے کے اندر۔ اور اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جی کوئی نبی عورتوں میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو پیدا کیا عورتوں کے وجود سے۔ عورت جو ہے نبیوں کی ماں ہوتی ہے، بادشاہوں کی ماں ہوتی ہے، حکمرانوں کی ماں ہوتی ہے۔ اصل حکمران جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، تو آپ نے اپنی عزت کو سنبھالنا ہے، اور سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کریں۔ 2 چیزیں انسان کو غربت سے ختم کرتی ہیں، ایک محنت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعاون ہو۔ اور اللہ کی ذات کا تعاون کب ہوگا؟ جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ اس سے سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی شخص نماز نہیں چھوڑے گا،
نماز کیا ہے کہ اپنی پرابلمز کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا. تو آپ سب سے پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، محنت کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر اچھا ماحول قائم کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے. اور میں آپ سے ایک اور گزارش کروں کہ آپ اگر صرف یہ طے کر لیں کہ جو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس اولاد کو آپ نے غربت سے نکالنا ہے، بڑا انسان بنانا ہے، تو دنیا کے اندر جتنے بڑے انسان نظر آ رہے ہیں ان سب کی مائیں جو تھی وہ غریب تھی، ان سب کی مائیں جو تھی وہ ان پڑھ تھی، لیکن اللہ نے ان غریب اور ان پڑھ ماؤں سے ایسی اولادیں پیدا کی جو دنیا کے اندر جنہوں نے نام پیدا کیا. تو آپ بھی جس نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اولادیں دے گا کہ کل کو آپ فخر کریں گے کہ یہ میرا بچہ ہے. تو آپ سب انشاءاللہ یہ کام کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. Alhamdulillah for those of the viewers and the donors and contributors of Ummah Charity. This is an event for women empowerment. Alhamdulillah, those that are watching, that will be watching this video, this is a great event, a starting point for the charity amongst all of the other projects. One that we encourage our lady folk, our women folk, that their contribution can always also make a great impact in the community. This is in the history of Islam, in the history of mankind, great things that have been done in the history. There always a woman, somebody's mother, somebody's wife, somebody's contribution is there. These projects are there to encourage the ladies of this ummah to come forward and have a vision of how we can contribute and make greater use of our life. We are not here for no reason. We have a very big objective in this life, and how we can make the best use of our life and our time. These are the kind of opportunities and projects that we can really make use of. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq, and also the tawfiq that He gives us barakah in this these kind of events keep increasing in number and more people get involved. So this is an encouragement for those, maybe our brothers in the UK as well, to encourage them how they can contribute and making a difference in the world. May Allah give us the tawfiq, inshallah. ہمارا گزارا پہلے بہت مشکل ہوتا تھا، بڑی مشکل سے گزارا ہمارا تھا. اب سلائی سے ماشاءاللہ سے ہمارے حالات کافی بہتر ہیں، اور میں سلائی سے کافی سپورٹ کرتی ہوں اپنے گھر کو. میں سلائی کرتی ہوں اور اپنے بھائی کے ساتھ مدد کرتی ہوں. جیسے شکریہ امہ چیریٹی کا جنہوں نے مجھے سلائی سکھائی. امہ چیریٹی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ سینٹر کھولا اور ہماری ہیلپ کی. میں امہ سلائی سینٹر کی بہت شکر گزار ہوں، جس کی وجہ سے میں سلائی سیکھ سکی ہوں. امہ چیریٹی والوں کا بہت بہت شکریہ. پروردگار ان کو اتنا اجر و عظیم دے، ہر ایک فرد کو اجر دے.